نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم صدق الله العظيم. ان آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی عورت جس کا شوہر انتقال کر جائے اس کے عدت کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے. اس کے عدت کو بیان فرمایا کہ اس کی عدت کتنی ہے. بعض لوگ اس بات پہ بہت زیادہ غصہ کھا جاتے ہیں جب انہیں بتلایا جاتا ہے کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت اتنی ہے. وہ کبھی اس کو مولویوں کے ڈکوسلے کہتے ہیں العیاذ باللہ، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. وہ اچھی طرح سن لیں کہ اللہ رب العزت نے خود اپنے قرآن کریم میں اس کو بیان کیا ہے. یہ مولویوں کی بات نہیں ہے کہ عدت گزارنا ضروری ہے. عدت کے اندر اگر نکاح کرو گے تو اللہ رب العزت کے مجرم ہوگے، اور اسی طرح وہ نکاح بھی نہیں ہوگا، وہ زنا ہوگا. تو اس لیے یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں. اللہ رب العزت نے خود اپنی آخری کتاب، اپنے آخری کلام کے اندر اللہ رب العزت نے خود صراحت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا. چنانچہ فرمایا یتربصن بانفسہن، اپنے آپ کو روکی رکھیں گے. کتنے مہینے فرمایا 4 اشہر و عشرا، 4 ماہ 10 دن. اللہ رب العزت نے سرحد کے ساتھ بیان فرما دیا والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ
اربعۃ اشہر و عشرہ، 4 ماہ 10 دن۔ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ چاند رات ہو تو وہ 4 مہینے 10 دن شمار کر لے، مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو، قمری لحاظ سے مہینے شمار کر لے۔ اگر وہ چاند رات نہیں تھی، چاند رات کے بعد کوئی اور رات تھی یا دن تھا، تو پھر وہ 30 دنوں کے حساب سے 4 ماہ پورے کر لے، اور اس کے بعد 10 دن، کل دن بنیں گے 130 دن بنیں گے۔ 130، 120 کے 4 مہینے بن جائیں گے، 10 دن، 4 ماہ 10 دن ہو جائیں گے۔ تو عدت کے احکام وہ اگلی آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کچھ باتیں عدت کے بارے میں بیان فرمائی ہیں، اور دوسرے جو احکامات ہیں وہ بھی احادیث کے اندر، قرآن کریم کے اندر بھی ان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ عدت کے احکام بڑے مشہور ہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ عورت ان کے اندر، خواہ وہ اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے اس کی عدت ہے، یا پھر طلاق مغلظہ ہو گئی، 3 طلاقیں ہو گئی، یا طلاق بائنہ ہو گئی، اس کی عدت ہے۔ عدت کے دنوں میں عورت زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی، سرما نہیں لگائے گی، خضاب نہیں لگائے گی، مہندی نہیں لگائے گی، تیل نہیں لگائے گی، شوخ قسم کے کپڑے نہیں پہنے گی، سادہ کپڑوں میں رہے گی، گھر میں رہے گی۔ یہ نہیں ہے کہ کپڑے میں بند ہو جائے، یہ نہیں شریعت نے کہا، یا کھلے آسمان تلے نہ نکلے، یا عدت میں کوئی پردہ بڑھ جاتا ہے، نہیں، پردہ انہی لوگوں سے ہے جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے۔ اس سے ظاہر پردہ نہیں بڑھتا، گھر کے اندر رہنا ہے بغیر کسی سخت ضرورت کے۔ مثال کے طور پر خدا نہ کرے گھر گر گیا، یا گھر کے گرنے کا خطرہ ہے، یا کوئی بیماری سخت قسم کی ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ رہا ہے، یا کوئی کما کر دینے والا نہیں ہے، سخت مجبوری کے عالم میں باہر نکل سکتی ہے، وہ بھی رات میں نہ نکلے، صرف دن میں، رات اپنے شوہر کے گھر میں آ کر گزارے۔ اور ایسی عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیات میں غور کریں تو اس سے حاملہ عورت وہ اس سے مستثنا ہے، وہ اس حکم میں داخل نہیں ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ جو عورتیں حاملہ ہیں ان کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل ہے۔ خامن اگر 4 پائی کے اوپر ابھی پڑا ہوا اس کا جنازہ اور بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو اس عورت کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ یہی صحیح بات ہے۔ بعض لوگوں نے فرمایا نہیں، اجعل الابدین، ابعد الاجلین، ابعد الاجلین، یعنی دو جو مدتیں ان میں سے جو زیادہ بعید ہے وہ اس کی عدت ہے۔ یعنی اگر حمل کی مدت 4 ماہ 10 دن سے لمبی ہے تو وہ ہے، اگر حمل وضع حمل پہلے ہو جاتا ہے اور 4 ماہ 10 دن یہ مدت لمبی ہے تو پھر یہ ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی فرمایا ہے، صحیح بات یہی ہے کہ ابھی شوہر کا جنازہ چارپائی پہ ہے، اٹھایا نہیں گیا ابھی تک، بچہ اگر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو پھر اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ عدت کا ایک خاص حکم بھی ہے جس کو اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، وہ اس کی وضاحت وہیں پہ کروں گا۔ اس کا ترجمہ دیکھیں،
توفل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پورا وصول کر لینا، تو انسان اپنی عمر پوری وصول کر کے فوت ہو جاتا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، جن کے شوہر فوت ہو جائے، وہ اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ کے گئے ہیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو روکی رکھیں، اربعۃ اشہر وعشرا، 4 ماہ 10 دن، یہ ان کی عدت ہے، یہ سوگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے، مگر ایسی عورت کے لیے جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ 4 ماہ 10 دن سوگ منائے گی، زیب و زینت چھوڑ دے گی اس کو۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جب اپنی عدت پوری کر لیں اور 4 ماہ 10 دن گزر جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ جو عورتیں اپنے بارے میں قاعدے کے موافق کوئی کام کریں، یعنی کہیں نکاح کریں قاعدے کے موافق، تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں، تم نہ ان کو روک سکتے۔ ہاں اگر قاعدے کے موافق نہیں کرتی، شرعی اصولوں اور ضوابط سے ہٹ کر کوئی کام کرتی ہے تو پھر تم روک سکتے ہو، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ رب العزت اس کو جانتے بھی ہیں، اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، لہذا اس کا بدلہ تمہیں مل کر رہے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر۔ آگے فرمایا ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، اگر تم عرضتم تعریض کرنا، تعریض کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسے طریقے پہ گفتگو کرنا کہ جس سے گفتگو کر رہے ہیں وہ بات کو سمجھ جائے، اگرچہ الفاظ اس گفتگو کے لیے موضوع نہ ہو، بنائے نہیں گئے، بس ایسے طریقے سے بات کی کہ الفاظ تو وہ نہیں ہے جو وہ اس بات کے لیے بنائے گئے ہوں، مگر نہ کوئی کنایہ اس میں ہے، اس انداز سے بات کی کہ دوسرا سمجھ جائے، اسے کہتے ہیں تعریض کرنا۔ اگر تم کچھ چپکے سے اس انداز سے بات کرتے ہو ان عورتوں سے، مثال کے طور پر آج کل میں اکیلا رہ رہا ہوں یا میری بہت اچھی ملازمت ہے، اچھی جگہ پہ میں کام کر رہا ہوں، اچھی تنخواہ ہے، تو میں بھی رشتے کا ضرورت مند ہوں، مجھے بھی رشتے کی ضرورت ہے، اس طرح کے الفاظ، گول مول الفاظ جس سے تم اپنی بات سمجھا سکو اشاروں میں، اس کی اجازت ہے۔ ایسی عورت کو صراحتاً نکاح کا پیغام دینا اس کی اجازت نہیں، جس طرح ایسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا جو عدت میں بیٹھی ہو اس کی نکاح کی اجازت نہیں، نکاح نہیں ہوتا، اسی طرح اس کو صراحتاً نکاح کا پیغام دینا یا نکاح کا وعدہ کرنا، نکاح کے بارے میں بات چیت کرنا، گفتگو کرنا جو صراحتاً ہو اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اشارتاً آپ اس کو نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو فرمایا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، یا اپنے أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ اپنے دلوں میں چھپا لو کہ ہم ان سے نکاح کریں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا تعریض کرتے ہوتا، خطبہ کہتے ہیں نکاح کا پیغام دینا، مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، نکاح کا پیغام دینا عورتوں کو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جب تعریض کے ساتھ ہو، اشارے کے ساتھ ہو، یا دلوں میں یہ بات چھپا لے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر آسانی کیوں نازل کی؟ علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، اللہ کو معلوم تھا کہ تم ضرور ایسی عورتوں کا ذکر کرو گے، تم اس بات سے نہیں رکو گے، ایسی عورتوں کا ذکر کرنے سے، ان کو نکاح کا پیغام دینے سے نہیں رکو گے، اس لیے اللہ نے تمہارے لیے یہ آسانی کی ہے، تم اشارتاً اس کو پیغام نکاح کا دے سکتے ہو اور دل میں بات یہ چھپا سکتے ہو
کہ میں اسے نکاح کروں گا، یا وہ عورت کے ذہن میں یہ بات ہو کہ جب میں عدت سے اپنی عدت پوری کر لوں گی تو اس کے بعد میں اسے نکاح کر لوں گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ضرور ان کا ذکر کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن ان سے نکاح کا وعدہ نہ کرو، سر کہتے ہیں نکاح کو، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ کوئی قاعدے کے مطابق کوئی بات جو جس کا رواج ہو وہ بات آپ کر سکتے ہو، جس سے عورت سمجھ جائے کہ یہ مجھے نکاح کا پیغام دے رہا ہے اور اس میں صراحت نہ ہو، جیسے کہ اللہ رب العزت نے پہلے اس سے منع کر دیا ہے۔ تو معروف بات وہی ہوگی جو شرعی قاعدے کے موافق ہوگی۔ فلا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نکاح کا قصد بھی نہ کرو، یعنی اس سے مراد نکاح کا قصد کرنے کی تو اجازت ہے، جیسے کہ ابھی پیچھے اللہ رب العزت نے خود اجازت دی ہے کہ تم نکاح کا پیغام دے سکتے ہو فیما عرضتم به من خطبۃ النساء میں او اکننتم فی انفسکم میں، تو نکاح یہاں مراد ہے نکاح نہ کرو کہ ابھی نکاح کرنا شروع کر دو، فرمایا نا ولا تعزموا عقدۃ النکاح، جب آدمی عزم کرتا ہے تو وہ کام بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، ولا تعزموا یعنی اس نے تاکید کو بڑھانے کے لیے عقد سے پہلے عزم کو ذکر کیا ہے، ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے، واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروا، جان لو جو کچھ تمہارے دلوں میں اللہ خود جانتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، یہ بھی جان لو اللہ معاف کرنے والے بھی ہیں، حلم والے، بردبار، تحمل والے بھی ہیں۔ تو اس لیے شرعی جو حدود ہیں ان سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے تمہاری ضرورت کو دیکھتے ہوئے کہ تم باز نہیں آؤ گے، جائز راستہ، جائز طریقہ، جائز اللہ رب العزت نے منہج متعین فرما دی ہے، اس سے نہ ہٹو، اسی میں رہ کر اپنا کام کر سکتے ہو۔ یہاں پر انہی آیات کے اندر ایک مسئلہ حق حضانت کا بھی آتا ہے۔ جب طلاق ہو جائے، وہ پیچھے میں نے اس کو ذکر نہیں کیا تھا، کچھ ساتھیوں نے کہا کہ آپ وہ بھی بتلائیں، تو اس لیے آپ کو لگتا ہوگا کہ ان آیتوں کے ساتھ اس مسئلے کا جوڑ نہیں بنتا، وہ پیچھے مسئلہ بتانا چاہیے تھا مگر وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں بتایا۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین کے اندر کہ جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ جب طلاق ہو جائے تو بچوں کا حقدار کون ہے؟ اسے حق حضانت بھی کہتے ہیں، حق حضانت، یہ جو دودھ پلانا ہے یہ اسی میں سے ایک حق ہے۔ تربیت کون کرے گا، پرورش بچوں کی کون کرے گا، یہ تو اللہ رب العزت نے وہاں پر بالکل وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ صراحتاً بیان کر دیا کہ بچوں کا خرچہ والد کے ذمہ ہے، اور یہ بھی بتلا دیا کہ دودھ کا خرچہ بھی وہ بھی اگر عورت نہیں پلاتی، طلاق ہو گئی ہے، وہ دودھ مانگتی ہے، جو بھی مسائل تھے وہ میرے سارے، وہ کس کے ذمہ داری ہے؟ وہ والد کی ذمہ داری ہے۔ یہ بات تو متعین ہوگی۔ اس طرح بچیاں ہیں وہ کما نہیں سکتی جب تک ان کی شادی نہیں ہو جاتی، بالغ نہیں ہو جاتی، تو ان کا خرچہ بھی والد کے ذمہ ہے۔ اب یہ کہ بچوں کا حقدار کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ دودھ کون پلائے گا؟ والدہ کو کہا دودھ پلائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ والدہ کیا ہے؟ بچوں کے پرورش کی زیادہ حقدار ہے۔ والدہ نہ ہو تو نانی، نانی نہ ہو تو دادی۔ تو یہ کب تک حق والدہ کا ہے، کب والد کا حق ہے؟ اب یہ صرف بات بتلانی ہے۔ جب بچہ کھانے پینے لگ جائے، اپنے قضائے حاجت خود کر سکے، تو پھر بچہ والد کے حوالے کر دیا جائے گا۔ فقہا نے اس کو 7 سال سے مقرر کیا ہے، لڑکے کے حق میں اس کو 7 سال سے اس مدت کا اندازہ فقہا نے بیان کیا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے گا تو پھر بالغ
اس کا حقدار ہے، والدہ اس کو نہیں روک سکتی، خرچہ بھی دے گا اور اس کی حفاظت بھی کرے گا، اس کی تعلیم تربیت سب ذمہ داری والد پر ہوگی۔ اور بچی کے بارے میں فرمایا کہ بچی جب 9 سال کی ہو جائے، اس سے پہلے والدہ کی اس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ عورتوں کے کام اس کو سکھلائے، عورتوں کے انداز، عورتوں کے معاملات اس کے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو 9 سال تک والدہ بچی کی حقدار ہے، 9 سال کے بعد والد بچی کا حقدار ہے۔ تو اس لیے جب یہ مذکورہ یعنی جو عمریں مقرر ہیں 7 اور 9 سال کی ہو جائے تو پھر والدہ نہیں روک سکتی۔ ہاں اگر والدہ کوئی اور نکاح کرتی ہے تو پھر بھی اس کا حق ختم ہو جاتا ہے، بے شک سال کے بعد نکاح کر لے اس کا پھر حق ختم ہو جاتا ہے۔ یا والدہ فسق و فجور والے راستے پہ چل پڑتی ہے تو اس کا حق ختم ہو کے والدہ کی جو ماں ہے یا نانی کا حق ہوتا ہے، نانی کے بعد دادی کا حق ہوتا ہے، اگر کسی وجہ سے نانی فوت ہوگی تو دادی کا حق ہے۔ تو اس میں بچے کی مسلط کا لحاظ کر کے یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ چھوٹا ہوتا ہے، دودھ والدہ نے پلانا ہے، 2 سال تو اللہ نے خود بیان کر دیا، 2.5 سال تک علماء نے اجازت دی ہے قرآن و حدیث کی نصوص میں غور کرنے کے بعد، 2.5 سال تو یہی ہو گئے۔ اور پھر بھی اس کے بعد بھی بچے کو ضرورت ہوتی ہے دیکھ بھال کی، وہ دیکھ بھال جو والد نہیں کر سکتا، اور اس کی عمر فقہاء نے لڑکے کے ہاتھ میں تمہیں 7 سال مقرر کی ہے۔ اور بچی کو بھی ضرورت ہوتی ہے عورتوں کے معاملات سیکھنے کی، عورتوں کے طرز زندگی سیکھنے کی، بہت سی چیزیں سیکھنے کی، تو اس کی عمر علماء نے فقہاء نے 9 سال مقرر کی ہے۔ تو 7 اور 9 سال کے بعد والدہ نہیں بچوں کو روک سکتی، بچے جو ہیں والد کا حق ہے، والد کو دیے جائیں گے۔ اگر والدہ روکتی ہے تو والد اپنا قانونی جو حق ہے اس کے ذریعے سے چارہ جوئی کر سکتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ 2 باتیں خاص طور پر میں نے بیان کی ہے، ایک عدت، جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت کتنی ہے، اور عدت کے ساتھ اس کی عدت کے ساتھ ساتھ بینہ کی، اور جس کو 3 طلاقیں ہو جائے اس کی عدت کا بھی ذکر کر کے ان کے احکامات کو بیان کیا۔ دوسرے نمبر پر طلاق کی صورت میں اولاد کا حقدار کون ہے، یعنی حق حضانت کے نام سے عربی کے اندر اس حق کو جانا جاتا ہے کہ کون ان کی پرورش کا، ان کی تعلیم و تربیت کا کون حقدار ہے۔ تو اس کے بارے میں نے مختصر سے گفتگو کی ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اس سب کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی، قرآن و حدیث کو اپنی زندگیوں میں لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔